کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک قبیلہ جو صرف کچھ وقت پہلے مسلمانوں کا دشمن تھا آج اسلام کا حصہ بن گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ نے کس طرح ایک عظیم عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ بنا دیا؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جنگ کے بارے میں جہاں تلوار تو چلی لیکن فتح کے ساتھ آئی رحمت اور انصاف کی مثال۔ یہ ہے غزوہ مستلق۔ ہجرت کے 5ویں سال کا وقت تھا۔ اسلامی ریاست مدینے میں قائم ہی ہو رہی تھی۔ قریش نے کئی بار مسلمانوں کو مٹا دینے کی کوشش کی، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، لیکن ہر بار اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ مگر اب ایک نیا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خطرہ تھا قبیلہ بنو مستلق، جس کا سردار تھا حارث بن ابو درار۔ اس نے قریش کے کہنے پر مدینے پر چھپ کر حملہ کرنے کا پلان بنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سازش کی خبر وقت سے پہلے ہی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری شروع کی۔ اس جنگ میں پہلی بار منافقین کا لیڈر عبداللہ بن ابی بھی لشکر کے ساتھ تھا، لیکن اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ لشکر میں تقریباً 700 صحابہ تھے اور پہلی بار ایک عورت بھی جنگ کے لیے ساتھ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جنگ کا مقام تھا مریسی کا چشمہ، جو بنو مستلق کے علاقے میں تھا۔ جیسے ہی مسلمان قبیلہ چشمے کے پاس پہنچا، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بنو مستلق نے پہلے تیر چلائے، لیکن مسلمان لشکر نے زبردست جوش دکھایا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت کی۔ دشمن کا سردار حارث خود جنگ میں اتر گیا، لیکن پھر بھی صرف کچھ ہی گھنٹوں میں بنو مستلق کی فوج ٹوٹ گئی۔ 10 مشرکین ہلاک ہوئے اور صرف ایک مسلمان صحابہ شہید ہوئے، باقی کچھ مشرکین قید ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب جیتنے والی فوج قیدیوں کو ذلیل کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انصاف اور رحم کا سبق دیا۔ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جویریہ بنت حارث سردار کی بیٹی تھی۔ وہ قید ہوئی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا اور پھر جویریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو قبول کیا اور ایک چھوٹی سی شادی نے 100 قیدیوں کو آزادی دلا دی۔ صحابہ کرام نے کہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو قید رکھنا ہمیں شوبہ نہیں دیتا، اور اس طرح سب دشمن آزاد کر دیے گئے۔ لیکن اس فتح کے ساتھ آیا فتنہ۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، جب ہم مدینہ لوٹیں گے عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے۔ اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اجازت دے، میں اس منافق کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں عمر، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتا ہے۔ لیکن عبداللہ کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو مدینے کے دروازے پر روکا اور کہا، تو تب تک مدینے میں نہیں داخل ہوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اجازت نہ دے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ سبق رہ گیا ہر مسلمان کے لیے۔ اسی سفر میں ایک اور امتحان آیا، ایک واقعہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی۔ سفر کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ رک گیا تھا۔ ان کے گلے کا ہار راستے میں گر گیا تھا۔ جب وہ ڈھونڈنے گئی تو قافلہ چلا گیا، وہ اکیلی رہ گئی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ منافق عبداللہ بن ابی نے اس وقت بے شرمی کی حدیں پار کر دی۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا اور اسی سے واقعہ افک کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، کیونکہ منافق عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر انگلی اٹھائی تھی۔ اس کی یہ غلطی بالکل بھی معافی کے لائق نہیں تھی۔ اس غلطی کے لیے اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، لیکن کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ النور نازل کی، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی گواہی دی، اور سورہ النور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا اظہار فرما دیا۔ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا اعلان جب قرآن کی آیتوں کے ذریعے اللہ نے فرمایا
तो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय का झूठ सबके सामने आ गया, लेकिन उसे फौरन ज़ाहिरी तौर पर कोई सज़ा नहीं दी गई, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी। इसकी एक वजह भी थी, जैसे अब्दुल्ला बिन उबय एक बड़े कबीले का सरदार था, अगर उसे सज़ा दे दी जाती तो उसके कबीले में एक फितना फैल सकता था। अल्लाह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐसे लोगों को मोहल्लत दो, उनका हिसाब अल्लाह खुद करेगा। कुरान में इसके लिए अल्लाह ने फरमाया, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजीम अजाब। सूरह अन-नूर आयत नंबर 19 से 23। अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक अजीम यानी मुनाफिकों का सरदार के नाम से मशहूर हुआ। उसके लिए जहन्नुम के सबसे नीचे दर्जे का वादा किया गया है। सूरह अन-निसा आयत नंबर 145। अब्दुल्ला बिन उबय की इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाने का इरादा किया, मगर अल्लाह ताला ने मना कर दिया और फरमाया, उनके लिए कभी दुआ मत करना और उनकी कब्र पर खड़े ना होना। यानी अब्दुल्ला बिन उबय का असल हश्र अल्लाह के पास तय हुआ, जैसे दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अजीम अजाब। ग़ज़वे मुस्तलिक एक छोटी सी जंग थी, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। मुनाफिकों का चेहरा साफ हुआ, बनो मुस्तलिक इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कदम रखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़गी अल्लाह ताला ने खुद साबित की। इंसानियत, रहम और इंसाफ की एक मिसाल कायम हुई। ये था इस्लाम की 5वीं जंग का सच्चा वाक़या, जो सिर्फ तलवारों का खेल नहीं बल्कि दिलों को जीतने वाला रास्ता था। सब्सक्राइब करें।